اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ میدان عرفات میں آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آخری حج کا خطبہ دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم پیغام کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے بیچ موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور انہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اے لوگو، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت بھی حرمت والی ہے۔ تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لوگوں کی امانتیں، ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ کسی کو تکلیف مت دو، کسی کا نقصان مت کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود بیاج کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے ہر طرح کا سود ختم کر دو۔ تمہارے عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کے تم پر حق ہیں۔ جب وہ اپنے فرض پورا کریں تو تم بھی ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا ویوہار کرو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھی اور خدمت گار ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر طاقت ہو تو حج کرو۔ بھاشا، رنگ اور نسل کے آدھار پر بھید بھاؤ مت کرو۔ نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی بڑائی حاصل ہے۔ سبھی مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار تقوی والا ہے۔ یاد رکھو، ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان باتوں کو آگے پہنچائیں اور آگے والے پھر آگے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو پہلے والوں سے بہتر سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اسے آگے پہنچانے والے بنیں۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور سنت نصیب فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔